السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتے چلو ہماری ویب سائٹ ہے ankahi.tv اور ہمیں لائیو ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv. میں چیٹ پہ موجود ہوں. ویب سائٹ پہ آپ چیٹ ایڈریسز دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر ہے 021-227-0839. آج صبح اتفاق ہوا ایک میٹنگ میں جانے کا. جب میں 11 بجے کی میٹنگ میں 11:05 پہ اپنے حساب سے بہت پابندی وقت سے پہنچا تو 11:05 پہ انہوں نے بتایا کہ میٹنگ جو ہے اب 11:30 ہوگی. بہرحال خاموشی سے ہم نے 11:30 تک انتظار کیا. پھر 11:40 ہوئے اور 11:42 پہ ہم خاموشی سے اٹھے اور اٹھ کے باہر آ گئے اور کسی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں کہ ہم کب آئے کب چلے گئے. بہرحال اس جھلجھلاہٹ میں ہم نے انٹرنیٹ پہ یہ شکایت لکھی کہ بھائی میٹنگ میں گئے وہاں کس نے لفٹ نہیں کرائی, آ گئے. تو ایک انگریز نے یہ سوال ہم سے کیا کہ یار آپ تو نمازی ہو, مسلمان ملک ہے, پاکستان ہے, آپ کے ہاں پابندی وقت کیوں نہیں؟ باقی دنیا میں تو ہے. تو قدرے لاجواب ہوا اور سمجھ نہیں آیا کہ اس کو جواب کیا دیا جائے. بہرحال اس سوال کا جواب شاید میں دینے کے لائق بھی نہیں ہوں کیونکہ میں ایک بہت گنہگار شخص ہوں, پاکستانی ہوں, اسی ماحول میں رہتا ہوں, اسی ماحول میں پلا بڑھا ہوں اور وقت کی پابندی اور تنظیم, بھائی چارہ وغیرہ قسم کے الفاظ سے تقریباً فارغ الحال ہوں. سوچا کہ کیوں نہ اس کی اور تحقیق کی جائے کہ ہم کیوں ان معاملوں میں باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے جبکہ ہمارے پاس تو صحیح حل موجود ہے ان سب باتوں میں ہمیں ماسٹر ہونے کا. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب, آپ پریزیڈنٹ ہیں تنظیم المدارس پاکستان, چیئرمین روت ہلال کمیٹی, اور میں زیادہ تعارف کراؤں گا تو میں اپنی جگہ سے تھوڑا آگے آ جاؤں گا. زاہد علی زاہدی صاحب, آپ کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ سے. بہت شکریہ بہت ممنون آنے کے لیے. اچھا میں آپ سے شروع کروں گا. ہم شاید سب سے زیادہ ہم کو وقت کا پابند ہونا چاہیے, ہمارے یہاں بھائی چارگی ہونی چاہیے, ہمارے یہاں تنظیم ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ مسجد کے پاس سے بھی گزرے نماز کے وقت تو آپ کو لوگ الٹے گاڑی چلاتے دکھیں گے, جلدی چلاتے دکھیں گے, غلط پارکنگ کرتے دکھیں گے. تو وہ نعوذ باللہ نماز میں تو کمزوری ہو نہیں سکتی. تو کمزوری کہاں رہ گئی کہ ہمارا یہ حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. اور ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے, کیونکہ جو فرد یا قوم یا طبقہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہ کرے, تسلیم بھی نہ کرے, تو پھر غلطی کا ازالہ یا اس پر ندامت اور اس کی تلافی جو اگلا مرحلہ ہے اس کے آنے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی. بہت بہترین. شیطان سے جب اللہ نے حکم دیا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرو, اس نے نہ کیا, تو رب تبارک و تعالی نے اس سے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لامرتک, جب میں نے تجھے آرڈر کیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. آگ لطیف ہوتی ہے, مٹی کثیف ہوتی ہے, ساری وجوہات اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھک جاتا. اسے لاجک نہیں مانتی, منطق نہیں مانتی, دلیل نہیں مانتی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ شیطنت ہے کہ غلطی کو تسلیم نہ کیا جائے اور بلکہ تسلیم کرنے اور اس کا ازالہ کرنے کے بجائے اس کو جسٹیفائی کیا جائے اور اس پر اڑا جائے, ہٹ دھرمی کی جائے. اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا, کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا رب العالمین, کوئی عذر نہیں, کوئی بہانہ نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, بس
غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے. بہت بہترین. آدمیت بہت اس کا نام ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان کی تلافی اور ازالے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. اور جو فرد، قوم، ملت یا طبقہ ایسا نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی اپنی کمزوریوں کا ازالہ نہیں کر بجا پاتا. فرمایا. اب یہ تو ہم اب بالکل بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات سمجھائی. اب ہماری غلطی تو یہ ہے کہ اب نہ ہم میں وقت کی پابندی ہے نہ کچھ ہے، اور ہم نماز کے نام پہ قانون بھی توڑتے ہیں، ٹریفک کا قانون بھی توڑتے ہیں، پارکنگ بھی غلط کرتے ہیں، وقت پہ بھی نہیں آتے. کیوں ہے وہ کوتاہی، وہ کمی ہم میں کیوں ہے؟ کس طرف انگلی تو اٹھے؟ میں اپنے تمام دوستوں سے اور سننے والوں سے بھی، ناظرین سے بھی یہ کہوں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جی جو شعوری یا لاشعوری طور پر اگر کوئی کسی شخص کی ایک ادا، ایک ایٹیچیوڈ، ایک عمل اچھا ہے اور دوسرا عمل یا دو عمل برے ہیں تو وہ اس کا ملبہ اس نیکی پر ڈالیں گے. تو یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. جو غلطی ہے اس کو غلط کہیں، اس پر تنقید کریں. صحیح. کوئی ٹریفک لائٹ کو توڑتا ہے تو وہ جرم کرتا ہے، کوئی ٹریفک کے قوانین کو توڑتا ہے تو جرم کرتا ہے، چاہے وہ نماز پہ پہنچنے کے لیے ہی کر رہا لیکن ہو. نہیں، نماز پہ پہنچنے کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی نماز کو ٹارگٹ نہ کریں، اس قطعاً نہیں، وہ مقصد نہیں کو ہمارا. ٹارگٹ کریں، اس کے غلط عمل کو ٹارگٹ کریں. اور کسی کا نماز پڑھنا اس کو اس کا فری لائسنس نہیں دیتا کہ وہ اخلاقی یا قانونی حدود کو پامال کرے. صحیح. تو اس کی جو اچھی کوالٹی ہے اس کو پریزرو کرتے ہوئے یقیناً. مزید خرابیوں سے اس کو بچانے کی کوشش کرے. میرا خیال یہ بتائیے کہ اس کو ہم کس طرح کریں. لیکن آپ سے یہ سوال ابھی ایک سیکنڈ میں ہم کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کا وقت ہوا ہے، ایک مختصر سے وقفہ لے لیں. انکھیں میں ہمارے ساتھ رہیے، بہت جلد ہم آپ انکھیں میں پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے میرے آج صبح کے اس ایکسپیرینس پہ کہ وقت پہ میں پہنچا میٹنگ پہ اور میٹنگ میں بہت زیادہ کوتاہی ہوئی، اور کسی شخص نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جبکہ نمازی بھی ہیں اور سب کچھ ہیں تو ہمیں وقت کی پابندی، تنظیم وغیرہ قسم کی چیزیں جو کہ فنڈامنٹلز ہیں نماز کے، وہ ہم میں کیوں نہیں آئے. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نماز اس کا صحیح فعل ہے، اس کے غلط فعلوں سے نماز وہ قطعاً ہمارا مقصد نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا کہ ایک شخص کا فرضی نام نسیم ہے، جی اس نے نماز پڑھی ہے، ادھر اس نے قانون کو توڑ دیا ہے، غلط بیانی کر دی ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ نمازی نے جھوٹ بول دی، کہ نسیم صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس فعل کو ٹارگٹ نہ کرے، اس کا اچھا امپیکٹ. قطعاً یہ مقصد نہیں ہمارا، قطعاً یہ مقصد ہے. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ایک ایمبیسڈر ہے. ہر شخص جو ہے پاکستانی جو ہے پاکستان کا ایمبیسڈر ہے. ہر فرد جو ہے اپنے اسکول کا، اپنے گھرانے کا، اپنے مذہب کا، اپنی تہذیب کا ایمبیسڈر ہے. تو ہم جس قسم کے ایمبیسڈر ہیں تو ہم خود دعوت نہیں دیتے کہ ہماری جن جن چیزوں کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان پہ شک کیا جائے یا ان پہ انگلی اٹھائی جائے. اگر دیکھیے، اگر میں بد تہذیبی سے کھانا کھاؤں گا لوگ پوچھیں گے تم کس گھر کے ہو. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو لوگ بولیں گے تم کس تربیت کے ہو. اگر میں جاہلانہ بات کروں گا کہیں گے تم کس اسکول کے ہو. تو یہ باتیں کیا ہم پہ فرض نہیں ہے کہ ہم ایک اس قسم کا فرد بنے، اور اگر نہیں بن رہے تو وہ کمی ہم میں کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ جیسا مفتی صاحب نے مثال دی کہ ایک شخص کا نام نسیم ہے اور اس نے نماز بھی پڑھی اور ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کی، تو آپ یہ نہ کہیں کہ نماز کی وجہ سے خلاف ورزی. قطعاً نہیں. لیکن ایک حقیقت تو ہے، وہ یہ کہ جو عبادات ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ اس سے مینرز آئے ہمارے اندر، اس کا ایک انڈیویجول افیکٹ جو ہماری اپنی لائف پر پڑے، اس کا ایک کلیکٹو افیکٹ ہے جو سوسائٹی پر پڑے گا. صحیح. اس میں یہ بات طے ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، صفائی، پاکیزگی، نظافت، یہ چیزیں سکھاتی ہے، ایک امام کو فالو کرنا سکھاتی ہے.
تو ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے پر تو آپ اس پر الزام نہ لگائیں، لیکن وقت کی پابندی تو نماز سکھاتی ہے نا. بالکل. پاکیزگی کا درس تو نماز کے اندر ہے. بالکل. پھر مساجد کے اندر کیوں گندگی نظر آتی ہے؟ اگر بالکل. تو اصل بات اس کی کیا ہے، میں عرض کروں کہ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے. جب ہم اس عبادت کو اس کی روح کے مطابق انجام دیں گے تو اس کا افیکٹ ظاہر ہوگا. یہ عبادات ہیں، یہ کسی کیپسول کی طرح، کسی ٹیبلٹ کی طرح نہیں ہے کہ اس کو ہم کھا لیں تو اس کا فزیکل افیکٹ ظاہر ہو جائے. صحیح. بلکہ اس کی ایک روح ہے. مثلا روزے کی ایک روح ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ. صحیح. اب یہ نہیں ہوگا کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تقویٰ آ جائے گا ہمارے اندر. وہ تو فاقہ ہے. تقویٰ کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے تو اس روزے کا افیکٹ ہماری زندگی میں بھی نظر آئے گا اور سوسائٹی میں بھی نظر آئے گا. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مطلب یہ بات ظاہر ٹیلی ویژن میں ہو رہی ہے اور افسوسناک بات ہے، لیکن جو کہ موضوع ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں میں، کتنے % لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح. اگر آپ افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا ایمبیسیڈر ہیں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمبیسیڈر بننے کے لیے تیار ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کے اوپر صرف لیبل لگا ہوا ہے مسلمان کا اور وہ ایمبیسیڈر بننے کے اہل نہیں ہیں. صحیح. تو کتنے % لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ پھر جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روح کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح. مثلا کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو روح کے مطابق حج کرتے ہیں؟ صحیح. میں آپ کی بات بالکل سمجھ. افیکٹ تو جب ظاہر ہوگا نا جب اس کی روح کے مطابق اگر پرفارم کسی کریں سے یہ بحث کرو، اور بحث کیا کرو، کسی سے تذکرہ کرو، کسی سے کہو کہ بھائی آپ نماز پڑھیے، تو وہ کہتا ہے وہ نمازیوں کا حال دیکھا ہے. ان کے پاس بہانہ ہے، چاہے وہ آپ کے ہی دین سے ہوں یا اس دین سے نہ ہوں، ان کے پاس بہانہ ہے. ہم ان کو بہانہ، ان کو راستہ دیتے ہیں کہ وہ ہم پہ انگلی اٹھا سکیں. تو سوال میرا پھر ایک بار میں وضاحت سے کروں گا، وہ یہ ہے کہ کمزوری کیا ہمارے امام میں خدا نخواستہ آ گئی ہے، ہمارے ایمان میں اللہ نہ کرے آ گئی ہے، ہماری پریکٹس میں آ گئی ہے؟ کمزوری کہاں آ گئی ہے کہ ہم اس حال میں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس وہ وجہ میں نے عرض کیا نا کہ اصل میں اس نماز کو اس کی روح کے مطابق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. لیکن مطلب مفتی صاحب، جیسے زاہد بھائی نے کہا کہ ہم اس کی روح کے مطابق نماز کو ادا نہیں کر رہے، تو یہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کی فنڈامنٹل وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر سفیر اسلام ہے جی تو اچھے سفیر نہیں ہیں. صحیح. اور اسلام اور مسلمانوں پر جو ابتلا آئی ہے تو اس کی وجوہ یا اسباب ہمارے اندر ہیں. صحیح. اب میں جو آپ کہنا چاہتا تھا اور کہا تھا، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ لفظاً معناً اس کے قالب، اس کے قلب، اس کی روح پر طاری ہو جائے اور اس کا قلب پاکیزہ ہو جائے. کمال نماز یہی ہے. نماز نظم و ضبط بھی سکھاتی ہے، پابندی وقت بھی سکھاتی ہے. اور ویسے تو اللہ کا شکر ہے نمازی پاک ہوتے ہیں، اور نہ جانے یہ کس مسجد میں چلے گئے، میں نے تو کسی مسجد میں گندگی نہیں دیکھی. نہیں مطلب میں تھوڑا سا میں زاہد بھائی کے ساتھ دوں گا. آج کل الحمدللہ ہماری مسجدیں کسی بستی میں جائیں، اس بستی کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ مسجدیں مینٹین ہوتی ہیں اور مسجدیں پاک ہوتی ہیں. تو یہ کوئی عمومی فینامنا نہیں ہے کہ لوگ مسجدیں ہماری گندی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو جب تک ہم اس کی روح کے مطابق اس کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہمارے کردار میں منعکس نہیں ہوگی تو اس کے نتائج سیرت پر یا انفرادی اجتماعی زندگی پر مرتب نہیں ہوں گے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس کے لیے ہم نماز کو ٹارگٹ نہ بنائیں بلکہ نماز کو اصلاح کا ذریعہ بنائیں.
نماز کی اس معنویت یا برکات کو جو اسلام سکھاتا ہے متوجہ کریں کہ اے نماز نہ پڑھنے والوں تم پڑھو، اور اے پڑھنے والوں تم اس طرح پڑھو کہ مقصد نماز حاصل ہو جائے. یقیناً نماز کو ٹارگٹ بنا تو قطعاً ہمارا مقصد نہیں، نعوذ باللہ شدید گناہ ہو جائے گا، مستحق قتل نہیں جا رہے. لیکن سوال پھر سے میرا یہی ہے کہ چلیے یوں کہتے ہیں کہ جب نمازی 2-4 قانون توڑ کے گاڑی مسجد کے آگے ٹریفک روک کے نماز پڑھتا ہے تو امام یہ کیوں نہیں کہتا ہمارا کہ جاؤ؟ کیونکہ امام کا کام خالی 2 یا 3 فرض پڑھا کے گھر چلے جانا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اصلاح کرے. جو لوگ 15 منٹ یا 20 منٹ یا 10 منٹ کے لیے ان کی درسگاہ ہی ہے وہاں آتے ہیں تو وہ ان کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی، ان کی تدریس کیوں نہیں ہوتی؟ بہرحال یہ سوال یہیں رکھتے ہیں. ایک بہت مختصر بریک لیجیے. ابھی تک مجھے سوال کا جواب نہیں مل پایا کہ کیوں نعوذ باللہ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری نماز میں کوئی کمزوری ہے یا اللہ نہ کرے کہ نماز میں کوئی کمی ہے، لیکن ہم میں کیا کمی ہے کہ ہم اس نماز سے یا اور باقی جو ہمارے جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے فرائض ہیں ان سے ہم کچھ سیکھ نہیں پا رہے. ایک مختصر بریک لیجیے، ہمارے ساتھ رہیے ان کہیں میں، ہم بہت جلد واپس آئیں گے. انکہی میں پھر سے خوش آمدید. ایک بار پھر یاد دہانی کراتے چلو ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv اور آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو 021-227-0847 اور ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv. بھائی میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ ہمارے پاس مساجد ماشاءاللہ بہت ہیں اور اللہ کرے کہ مساجد میں بھری رہیں، لیکن ہمارا امام جو ہے وہ نمازیوں کو جو بیسک اصلاح ہوتی ہے نماز کی جو فوائد ہیں وہ کیوں نہیں بتاتا کہ بھائی اگر آپ لیٹ آئے ہو تو کیوں آئے ہو، گاڑی غلط کھڑی ہے تو کسی کو تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہو وغیرہ وغیرہ، وہ سب کیوں نہیں سکھا رہا؟ دیکھیں اسلامی اصطلاح میں جو پیش نماز ہوتا ہے ون ہو از لیڈنگ دا پریئر از کالڈ امام. جی امام کہلاتا ہے. امام از لیڈر. ایکچولی وہ اپنے لوکل لیول پہ ایک لیڈر ہے. جی جی بالکل. تو اس کا کام ہے لیڈرشپ. تو اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہونی چاہیے. صحیح. اور جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اچھے فالوورز بھی ہوں تاکہ وہ ان کو اچھی باتیں بتائے اور اس کو فالو کریں. صحیح. دونوں طرف سے مسائل ہیں. اصل میں ہم ایسے شخص کو امام بنا دیتے ہیں، بعض اوقات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے، کہ جس کو ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا سب سے فقیر مسکین، جس کو ہم اپنے مردوں کے کھانے پہنچانے اور مرحوم کے نام پہ کپڑے دینے، تو اس لیول کا ہم نے ایک لیڈر بنایا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں امام. امام کا جو رول کبھی قاضی کا تھا، محلے کی اصلاح کرنے والے کا تھا، آربیٹریٹر کا تھا، وہ نہیں رہا. جس کو اقبال نے شاید اس لیے کہا ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے 2 رکعت کے امام. قطع کلامی ہوگی. اسد آفتاب صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم آفتاب صاحب. سر میں بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، بڑا اچھا ٹاپک آپ نے جی شکریہ کیا ہے. جی میرا سر سوال صرف یہی ہے جو ابھی آپ فرما رہے تھے جی کہ مساجد کی جو امام ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جی ان کی بھی باقاعدہ سلیکشن ہو، کرائٹیریا ہو، جی اور ان کو تھوڑا سا ٹاپک بھی ایک گائیڈ لائن ٹائپ دیے جائیں تاکہ وہ جو نوجوان نسل یہ وہاں جو عوام بیٹھی ہوئی ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، نان ایجوکیٹڈ بھی ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلے، تو تاکہ نماز کا جو فلسفہ ہے وہ ہماری عملی زندگی میں آئے. بہت شکریہ سر. اب جیسے زاہد بھائی نے کہا کہ قصور آگے والے کا بھی ہے، قصور پیچھے والے، قصور بتانے والے کا بھی ہے، قصور سننے والے کا بھی، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ جو نمازی 100-200 آئے ہیں انہوں نے تو سرینڈر کر دیا. پہلے میں یس کر دوں جو انہوں نے کہا ہے. جی الحمدللہ میں نماز پڑھاتا ہوں. جی ماشاء اللہ. جمعہ پڑھاتا ہوں. تو ایک تو میرا اپنا تجربہ ہے کہ یہ کنسپٹ غلط ہے کہ نوجوان نہیں آتے، یہ لوگ آتے ہیں. الحمدللہ میری مسجد میں نوجوانوں کی تعداد بوڑھوں سے بہت زیادہ ہے. تو الحمدللہ سارے ملک میں ایسا، اور وہ انوالو بھی ہوتے ہیں. جو
ہم کسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو وہ اس پر بعد میں ہم سے ڈسکشن بھی کرتے ہیں، ایکسپلینیشن بھی کرتے ہیں، تو یعنی وہ سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جو اپنے مخاطب کی ذہنی سطح یا انٹیلیجنشیا لیول کو ایڈریس کر سکے، صحیح، اور اس کے لیول پر بات کو اسے کمیونیکیٹ کر سکے. اس کے لیے پراپر نالج ہونی چاہیے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ امام کوئی ایک الگ سے کوئی مخلوق ہے کہ اتر کے مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے. جی، وہ معاشرے اور سوسائٹی میں سے جنریٹ ہوتا ہے. امام بھی ہوتا ہے، کوئی اگر پروفیسر بنتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے، کوئی جنرل بنتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے. سب ایک ہی سوسائٹی سے جنریٹ ہوتے ہیں. جی جی، اور سب ایسی خمیر سے لیکن بات یہ کہ بنے ہوتے کیا ہیں. امام پھر ہمارے پاس صحیح پروڈیوس نہیں ہو رہے؟ میں اس لیے ہوں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے امامت کے لیے معیار کیا کر رکھا ہے. دیکھیے لوگوں کا تو کیا قصور چیز نہیں ہے، نہیں، مطلب ہے کہ اگر ہم ایک پروفیسر کو ہمیں مینٹین کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنا چاہیے تو ایک امام کو بھی کی ضروریات بھی نہیں ہوتی. مجھے اجازت دیجیے. جمال صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم السلام جناب فرمائیے. جناب پہلے تو میں بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس طرح کے ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے. بہت شکریہ. یہ حقیقت ہے کہ ہم جو مقصد ہے جو اسلام کا ہر رکن ہے اس کے اثرات ہونے چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اصل مقصد کو تو ہم بھول گئے. اس کو ہم ایک عادت سی ہم لوگوں نے بنائی ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 100 میں سے 50% لوگوں کو نماز کا مطلب اور ترجمہ نہیں آتا. جن کو ترجمہ آتا ہے وہ اس کو غور نہیں کرتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے جو نماز کا ہر لفظ ہے اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی اثرات ہمارے معاشرے پہ پڑنے چاہیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نماز ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے ہر لفظ پہ. تو انشاءاللہ یہ جو اس کے اثرات ہیں وہ معاشرے پہ ضرور پڑیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ وہی بات کہ جیسا آپ نے پہلے کہا تھا کہ قصور دونوں طرف ہے. نمازی بھی سننے کے موڈ میں نہیں آتا، وہ جلدی میں ہوتا ہے کہ میں 2 فرض پڑھوں، 4 فرض پڑھوں، نکلوں، مغرب جلدی سے نکالوں، اور فجر تو آپ دیکھیں مشکل سے لوگ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ کہ جو بھی مسجد میں آتا ہے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے، اس نے تو سرنڈر کیا جو نیت اس امام کی اور پیچھے کھڑا، اور جو چاہیں آپ ان کو سنائیں، لوگ سنتے ہیں، اور اگر 100 سنتے ہیں تو 20 اثر بھی لیتے ہیں. تو قصور اس طرف تو کم ہے. قصور تھوڑا سا میں پہلی والی صف سے بھی ذرا آگے جو ہے وہاں لگاؤں گا. آپ نے کہا نا دونوں طرف. آپ نے کہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیچھے کم قصور، زیادہ قصور آگے اضافہ کر رہا ہوں کہ دونوں طرف نہیں، یہ تینوں طرف ہے. ایک اور طرف بھی ہے، وہ ہے مساجد کی انتظامیہ. وہ ہے مساجد کی انتظامیہ. اچھا، مسجدوں میں ایک اہم رول جو ہے ہمارے ہاں وہ انتظامیہ کا بھی ہے. صحیح. جس کو آپ ٹرسٹ کہہ لیں یا مینیجنگ ٹرسٹی ہوتے ہیں، جو افراد ہیں جو ایکچولی ایڈمنسٹریشن سنبھالتے ہیں. کبھی وہ پریشرائز کرتے ہیں اس امام کو، کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے بس آنا اور یہ فرض پڑھانا ہو جائیے، اور ہاں اپنی زیادہ بات نہ کریں، سمیٹ کر گھر جانا. زیادہ بات نہ کریں، زیادہ آپ کا کام نہیں ہے انوالو ہونا، اور زیادہ انٹریکشن کی ضرورت نہیں. آپ اپنا کام کریں اور چلے جائیں. ایک نفع دیجیے. کمبر علی صاحب ہیں. السلام علیکم کمبر صاحب. وعلیکم السلام جناب. جناب فرمائیے. اس سے پیچھے ٹی وی کی آواز جلدی سے بند کر دیجیے گا. جی فرمائیے. میرا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کو تو غسل تک نہیں آتا، لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا، تو نماز وہ کہاں پڑھیں گے؟ نماز تو بہت دور کی بات ہے. پہلے غسل آنا چاہیے، پھر ان کو کلمہ آنا چاہیے، پھر وہ جا کے نماز پڑھیں گے. یہ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے ان کو کہ کلمہ پڑھ لیا، آتا ترجمہ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء پہ، تو اس کو کسی صورت میں پورا نہیں کرنا چاہتے. میں وکالت کرتا ہوں اور اسی حساب سے میں نے یہ کال کی ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت شکریہ. تو لیکن انہوں نے ایک اہم چیز کی ذرا نشاندہی کی ہے کہ بنیادی طور پر اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ جہالت بہت زیادہ ہے.
یعنی لوگ ایک تو پڑھے لکھے کم ہیں، مطلب پورے اوور آل ہر طبقے کو دیکھیں. آپ سے مثلا ہم کراچی میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں تو صرف یہاں کی بات نہیں کریں. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو غسل نہیں آتا یا لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، تو جب لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہوگی. اچھا، اب ایسا شخص جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور دین کو اس نے صحیح معنوں میں نہیں سمجھا، بلکہ ایک ریچول کے طور پر پیرنٹس نے نماز سکھا دی، نماز پڑھنے لگا، تو وہ اس کی روح کو کیا سمجھے گا؟ اس کی نظر اتنی ہے نہیں گہری. تو وہاں کچھ پرابلمز جو ہیں اس کو بھی دور کرنا چاہیے کہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، باشعور ہوں. تو جہاں سوسائٹی کے اور پرابلمز، سوشل ایشوز ریزالو ہو جائیں گے، وہیں یہ مسئلہ بھی ریزالو ہوگا انشاءاللہ. نہیں، میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہو رہا ہوں. دیکھیے، میں اگزامپل دیتا ہوں. ایک نمازی ہے جو مغرب کی نماز، مغرب کا ٹائم، مغرب کی مثال یوں دے رہا ہوں کہ اس کا ٹائم تھوڑا تنگ ہوتا ہے، تو وہ ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے. لیکن جب اس نے کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ وقت کی تنگی، پابندی سب بھول بھال جاتا ہے. تو جس کی عادت میں وقت کی پابندی اگر آ جائے، چاہے وہ جاہل ہو چاہے ان پڑھ ہو، بات ہی اس کی عادت میں تو پابندی کا سوسائٹی میں یہی چل رہا ہے نا. مثال کے طور پر میں نماز اپنے ٹائم پہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ نماز اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پڑھنی چاہیے. تو اگر مجھے وقت دیا 8 بجے کا تو وہ بھی تو 8 بجے کا وقت ہے. یا مجھے پتا ہے کہ مسجد میں اتنے بجے نماز ہوگی، لہذا مجھے اس وقت مسجد میں ہونا چاہیے. صحیح. لیکن میں ہی جب کسی مثال کے طور پر دعوت میں جاتا ہوں، کسی شادی میں جاتا ہوں، تو اگر میں نے وقت کی پابندی کی تو سب سے زیادہ ٹائم میرا ضائع ہوگا. آپ مسکرا رہے ہیں. یہاں جہالت کی بات ہوئی. جی، جہالت تو نادانی ہے، کسی درجے میں عذر ہو سکتا ہے. بالکل. اصل تو جاہلیت ہے کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا اور ہٹ دھرمی پہ آ جانا. جی، اس ملک کو جاہلوں نے نہیں لوٹا، بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے لوٹا ہے. صحیح. اور غریبوں نے بھی نہیں لوٹا. صحیح. وہ ان لوگوں نے لوٹا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو جائے، لَيَتَمَنَّا أَن يَكُونَ وَادِيًا أُخْرَى، تو تمنا کرے گا کہ ایک وادی اور ہو جائے. تو اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھی ہم جب تک اوور آل سوسائٹی کی جو ساخت ہے، اسٹرکچر ہے، ہمارے ہاں قدریں کیا ہیں. صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ اس معاشرے میں ایک کرکٹ کا چھکا لگانے والی کی جو ویلیو ہے وہ یونیورسٹی کے پروفیسر کی ہے. استاد کو تو ہم نے کہیں بھلا ہی دیا. تو ایک اسی طرح سے جن چیزوں کو ہم معاشرے میں جن کو اسٹار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا وہ ان کی بھی اہمیت ہے، لیکن استاد کی بھی بنیاد پر کہتے ہیں، کیا وہ تزکیہ اور تقوی کی بنیاد پر کہتے ہیں. تو پھر معاشرہ کن چیزوں کو گروم کرتا ہے، معاشرہ کن چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے؟ پھر معاشرہ پھر تزکیہ اور تقوی اور کردار اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ نظام سلطنت اور مملکت کیوں نہیں؟ ایک لمحہ دیجیے. عدنان خان صاحب ہیں کراچی سے. عدنان صاحب السلام علیکم. عدنان صاحب السلام علیکم. جی فرمائیے. اچھا لائن ڈراپ ہوگی، سوری. ایک سوال ہے سلمان لکھانی صاحب کا، اور سوال تھوڑا سا چپتا سا ہے. انہوں نے کہا کہ اس چیز کا جواب لیجئے محترم صاحب سے کہ اگر ہم نماز اور مذہب کو سائڈ میں رکھ کر جواب لیں تو وہ کرسچن، کمیونسٹ، جوز کیسے آرگنائز ہیں اتنے اور ہم کیوں نہیں؟ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اخروی نجات کے لیے کچھ اصول، احکام متعین کیے ہیں، لیکن کہیں پر بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم نے اس کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، اس کی کتاب پر ایمان لے آئے، لیکن اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہ کیا تو محض کلمہ پڑھنے پر تمہیں دنیا کا لیڈر بنا دیا جائے گا. دنیا میں لیڈرشپ کے لیے ایبلٹی، کیپیبلٹی، میرٹ اور صلاحیت کے معیار پر اترنا پڑتا ہے. اس لیے تاریخ انسانیت میں کبھی بھی ہمیشہ کے لیے کسی قوم کے پاس لیڈرشپ نہیں رہی. جب اس نے جسٹیفائی کیا، مسلمانوں نے بھی ایک عہد میں جسٹیفائی کیا تو دو سپر پاور ڈاؤن ہو گئی اور وہ وقت کی سپریم پاور بن گئے، اور جب اپنے میرٹ کو لوز کر دیا تو وہ لیڈرشپ ان سے چلی. مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں
جو استاد ہے اس کا رتبہ نہیں رہا. تو لیکن اس میں کیا قصور شاگرد کا ہے کہ استاد کہیں ہے کہ ایک وہ استاد تھا جس کے ہاتھ سے نکلا ہوا شاگرد جو ہے 50 سال کے بعد بھی استاد کو یاد کرتا تھا. لیکن آج ہم یہ شکایت شاگرد سے، نوجوان سے تو کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے تقویٰ کے والے کو رتبہ نہیں دیا، آپ نے لحاظ نہیں کیا، آپ نے سمجھ نہیں کی، لیکن اس کو سکھایا تو اسی استاد نے. دیکھیے پھر میں وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علم کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے، یعنی علم کی شناخت کے لیے بھی علم ضروری ہے. جاہل جو ہے وہ علم کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. بس ایک معاشرہ اگر جاہل ہو تو جاہل معاشرے میں علم کی قدر و منزلت نہیں ہوتی، نہ علماء کا مقام ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے کے ہوں. جاہل فن کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو جاہل معاشرے میں فنکاروں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے چاہے وہ اسٹیج کا فنکار ہو یا وہ کرکٹ کا ہو یا کسی بھی شعبے کا، ممبر کا بھی کیا جائے نا حوصلہ کر کے. جی حوصلہ کر کے کہہ سکتا ہوں، ممبر کا فنکار بھی پاپولر ہوتا ہے صحیح جاہل معاشرے کے اندر. تو یہ ایک بدقسمتی ہے، جب تک آپ جہالت دور نہیں کریں گے یہ مسائل رہیں گے. لیکن سلمان لاکھانی صاحب کے سوال کو ابھی تک ان کو جواب نہیں ملا، اور سوال یہ ہے کہ ان کا جواب وہی ہے جو مفتی صاحب نے دیا ہے نا کہ اصل میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ ایک شعبے میں کام کریں گے تو اس شعبے میں ترقی حاصل کریں گے. اگر پوری پاکستانی قوم فجر کی نماز وقت پر پڑھتی صحیح اور اس کے بعد ایک سپارے کی تلاوت بھی کرتی تو کیا ہمارے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی آ جاتی؟ لیکن یہ تلاوت لیکن صحیح ضروری ہے کہ اس کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ نیوکلیر سائنٹسٹ بنے صحیح اور وہ اس شعبے میں کام کریں، مہارت حاصل کریں اور وہ تجربہ کریں. تو جس شعبے میں آپ کوششیں کریں گے، پراپر محنت کریں گے، ریکوائرڈ جہاں کوشش کریں گے وہاں کامیابی ملے گی. اور وہ بھی جذبہ عبادت سے کریں کہ ہم نے اس سے، کیونکہ جدید علم جو ہے یہ وہ جادو ہے کہ جو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور وہ دنیا کو اپنا مطیع بنا رہے ہیں، تو ہم اس لیے حاصل کریں کہ ہم اس کو اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنائیں. ایک بہت مختصر وقفہ لیتے ہیں جلدی سے اور پھر ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. انکہی میں پھر سے خوش آمدید. ایک بار یاد دہانی ہمارا ویب ایڈریس www.ankahi.tv. آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کال کیجیے 021-227-0847. اچھا یہ تو میرا ایک اور سوال ہے جو بڑے عرصے سے مجھے چبھ رہا ہے اور میں آپ سے شروع کرتا ہوں. ہماری مساجد میں پاکستان میں عورتوں کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا عموماً. اس کی اگر میری والدہ نمازی ہیں، میری بیوی نمازی ہے، اگر آپ گھر سے باہر ہوں کسی کام کی وجہ سے، بازار میں ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی چارہ نہیں ہے. اس کا کیوں ہے ایسا؟ اور تمام دنیا میں انتظام ہوتا ہے. مطلب اگر آپ امریکہ کیا آپ برازیل بھی چلے جائیں تو وہاں بھی مسجد میں عورت کی نماز کا انتظام ہوتا ہے علاوہ ہمارے. میری مسجد میں تو عورتوں کے لیے نماز کا انتظام ہے، عموماً بہت باپردہ انتظام ہے. جمعے میں آتی ہیں، رمضان میں پوری تراویح میں آتی ہیں. وہ تو ایک مسجد ہے، لیکن اگر 99% مسجدوں میں تو انتظام نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے مسجد میں خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہونا چاہیے. لیکن آج تک نہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے نہیں دیکھا. تو آپ ایسی مسجد میں آئی نا، چلے آئے تو یہ مسجد تو وہ ہے چراغ لے کر رات کو نکلیں گے تو کئی کوس پہ ایک دیا دکھے گا. آپ کے خیال میں ایسا ہماری ایک کوتاہی کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے اصل میں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مساجد میں خواتین کو نہیں آنا چاہیے، اور یہ ایک تو موجودہ دور کے تقاضوں کو دیکھنا چاہیے. اور اسلام کی جو قطع کلام جو آپ یورپ یا امریکہ کی بات کرتے ہیں، وہاں اصل میں
مسلمان اسکیٹرڈ ہیں، 50-60 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہ جو مسجد یا اسلامک سینٹر، مجھے قطع کلامی کریں تو وہاں بھی ہے، ہر مسلمان ملک میں ہر جگہ ہوتا ہے، ان کا ایک طرح سے کلچرل سینٹر بھی ہے، ویکینڈ پہ ان کا اجتماع ہوتا ہے، لہذا عورتیں بھی آ جاتی ہیں، مرد بھی، بچوں کو بھی لاتے ہیں، بچوں کی دینی تعلیم کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہر گھر میں دینی تعلیم کا انتظام، لیکن میرے تو کہنے کا مقصد ہے وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں آپ دبئی جائیے، عربیہ میں جائیے، افریقہ جائیے، جہاں جائیے، اسلام کے جو بڑے مراکز ہیں، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، ہر جگہ آپ دیکھیں جو بڑی مساجد ہیں اسلام کی، تاریخی مساجد ہیں، ان سب میں خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے، اور یورپ امریکہ کی مثال آپ نے دے دی، لیکن تمام ہر جگہ ہوتا ہے، شرعی طور پر تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ خواتین بھی مسجد میں اسی طرح نماز پڑھ سکتی ہیں جس طرح مرد پڑھ سکتے ہیں، اب یہ کہ انتظام نہیں ہوتا، نہیں دو رائے ہے ویسے بعض لوگوں میں، نہیں چلیے آپ چھوڑیے، عورت کی نماز کا کوئی انتظام تو ہو، مسلمان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر پہ نماز پڑھیں، جی میں مسجد بھی نہیں کہتا، لیکن عورت کے لیے نماز کی جگہ تو بنا دیجیے، ہاں نماز کی جگہ مسجد کی بحث ہونا چاہیے، مسجد ہی میں ہونا چاہیے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں مردوں اور خواتین کے بیچ میں کوئی پارٹیشن بھی ہو، اگر خواتین حجاب میں ہیں اور وہ نظر بھی آ رہی ہے تو ان کی نماز چاہیے۔ شیخ عادل صاحب ہیں فون پر، عادل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب عادل صاحب فرمائیے۔ سر یہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ میں نے دین کو آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، جی تو یہ مفتی صاحب یا مولانا صاحب نے جہاں بھی دیکھے مسجد میں تو یہ اتنی مشکل باتیں بتا کے آپس میں ان کی کوئی بات مکس نہیں ہوتی، ملتی نہیں ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کر لیں وہ بات نہیں ملتی بالکل، جی تو یہ اتنا مشکل دین کو کیوں بنا رہے ہیں؟ جب ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مغرب کی، جی تو ابھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تبلیغی جماعت والے وہ نفل بھی نہیں پڑھتے اور اپنے بیان شروع کر دیتے ہیں اپنی تبلیغی جماعت کے لیے، جی تو اس کو آسان کریں، بجائے اس کو مشکل کرنے کے لیے تاکہ لوگ مسجد میں آئیں نماز پڑھیں۔ شکریہ شیخ۔ ویسے کوئی سوال تو ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ بھی کیا مشکل پیدا کر دی ہے، اب جو حکم ہے وہ حکم ہے، لیکن ہاں اگر کسی جو حقیقت ہے جو حکم ہے اس کو اگر کمپلیکیٹ کر دی جائے تو بات جائز ہے، لیکن جو حکم تو حکم ہے۔ مجھے تو ان کے اس بیان سے سمجھ میں نہیں آیا کہ مشکل پیدا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر آپ امریکہ یا یورپ وہاں دیکھیں تو مسلمان سکیٹرڈ ہوتا ہے، تو مسجد جو ہے کمیونٹی سینٹر۔ ابھی ایک سوال آیا ہے، یہ عدنان صاحب ہیں بہاولپور سے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی مساجد میں کمیونٹی سینٹرز ایک علم کا سینٹر یا تعلیم کا سینٹر جیسے امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے، کمیونٹی سینٹر ایک کمیونٹی کا جو مرکز ہوتا ہے وہ کب اور بنے گا اور کیوں نہیں بن پاتا؟ مسجدیں اصل میں اسی لیے ہیں تاکہ ایک سوشل انٹریکشن کا ذریعہ بنے اور لوگ وہاں پر آئیں۔ جو ہمارے سامنے آئیڈیل مسجد کا کانسیپٹ ہے وہ مسجد نبوی ہے، جس کی بنیاد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اس مسجد کا جو ایک رول تھا اس سوسائٹی کے اندر وہ بھی ظاہر موجود، لوگ آتے تھے وہاں وقت گزارتے تھے، جی وہاں پر لوگ آتے تھے، نماز کے اوقات میں نماز کے لیے آتے تھے، نماز کے علاوہ درس کے اوقات میں درس ہوا کرتا تھا، ایون نکاح بھی وہاں ہوا کرتا تھا، ایون لشکر کبھی جاتا اس کے سربراہ کا اعلان وہاں ہوتا تھا، قضاوت ہوتی تھی، اختلافی معاملات میں فیصلے ہوتے تھے، وفود جو حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے وہ وفود مسجد نبوی میں آ کے ملاقات کیا کرتے تھے۔ مسجد کا ایک وائٹل رول ہے اسلامک سوسائٹی میں، ہم نے اس کو رول بیک کر دیا اصل تک۔ آپ نے بالکل صحیح، اسلامک سوسائٹی میں مسجد کا ایک بہت ضروری رول، لیکن پاکستانی سوسائٹی میں وہ رول کہاں رہ گیا؟ ہم نے اور بہت ساری چیزوں کو رول بیک کیا ہے نا، مسجد از ون آف دیم، تو وہ رول بیک میں رول ہو گئی تھی۔ جی صاحب اس کا حل کیا؟ ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے۔ لاہور میں بھی کانفرنس ہوئی تھی کہ جی مساجد کے ساتھ کمیونٹی سینٹر ہونے چاہیے۔ میں نے پہلے کہا کہ وہاں کمیونٹی سینٹر بیسیکلی ان کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اسکیٹرڈ ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری شہری آبادیاں ہیں وہاں مثلا کھیلوں کے لیے جگہ موجود ہے، دوسرے مقاصد کے لیے جگہ موجود ہے، اور پھر اگر سب چیزوں کو مکس اپ کر دیا جائے تو بہت سے لوگ شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتے، دوسروں کے لیے
تھوڑا سا رنجیدگی کا باعث بنتا ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں. یہ چیزیں یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کھیل کے لیے مسجد میں ہو جائے فلاں کے لیے کھیل کے لیے مسجد قطن کمیونٹی سینٹر کا مقصد وہ نہیں. کمیونٹی کا تو مطلب ایک ہمیں دیجیے دانش خان صاحب کراچی سے. دانش صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے جناب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیا حال ہیں؟ پچھلے دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے جی. تو میں دارالعلوم امجدیہ بھی گیا تھا ایک سوال کے سلسلے میں، لیکن آپ وہاں موجود نہیں تھے. دانش صاحب جلدی سے کہیے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. میرا سوال یہی کہ میں نے اپنی ایک بیت کی بہن جو ہے اپنی کزن کو دی تھی، مطلب میرے والدین نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری اس بہن کا نکاح ہونے جا رہا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس نکاح نامے پر حقیقی والدین کا نام آئے گا یا جو جنہوں نے پرورش کی ہے اس میری بہن کی ان کا نام آئے گا؟ ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیجئے، بہت مہربانی ہے. قرآن مجید جلدی سے بتا دیجیے گا کیونکہ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب میں اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارو. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے جو ایڈاپٹڈ یا منہ بولے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے یا بیٹیوں کے حکم میں نہیں ہوتے. اور قرآن میں بھی ہے کہ قیامت کے دن بھی انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم، تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا. کسی کی کفالت کرنا اچھی بات ہے، جو محنت کی ہے اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور اس لیکن نام حقیقی والد، لیکن نام حقیقی والد کو ہونا چاہیے. روز کی طرح آج بھی وقت یہ ختم ہونے کو ہے. میرے سوالوں کا مجھے شاید صحیح سے جواب نہیں ملا اور شاید نام مل بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرا موقف ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی آ کے صحیح نہیں کر سکتا. میں جو کہ گناہ گار ہوں، میں جو قانون توڑتا ہوں، میں جو غلطیاں کرتا ہوں، اس کا میں خود ذمہ دار ہوں. مجھے شعور ہے، مجھے سمجھ ہے، میں جاہل نہیں ہوں. میں دنیا دیکھتا ہوں، میں گھومتا ہوں پھرتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے کیا کرنا ہے. لیکن نہ جانے کیوں جب زندگی کی صبح شام کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے قانون، چھوٹے چھوٹے لحاظ، جب ان کی باری آتی ہے تو میں عجیب بےہودہ قسم کا انسان بن جاتا ہوں. نہ جانے کیوں. اس میں نہ نماز کا قصور ہے، نہ روزے کا، نہ مذہب کا، نہ آپ کی پرورش ہے، کسی چیز کا قصور نہیں ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ معاشرے کو سوچ، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ شیطان سے ہی پوچھا گیا تو اس نے 2-4 عذر تو بتا دی. اس کی وجہ یہ تھی میں وہاں جا رہا تھا، میں یہاں سے آ رہا تھا. لیکن سب باتیں بیکار ہیں. یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی، کیونکہ جب یہی چیز پلٹ کے آپ کی طرف آتی تو آپ کو سارے قانون یاد آ جاتے ہیں، سب آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. لیکن جب خود کرنا ہوتا ہے تب بدنصیبی سے ہمارے ہاں نماز کو کچھ لوگ بہانہ بنا کے جلد بازی دکھاتے ہیں، تھوڑی سی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں. نماز کا کوئی قصور نہیں اس میں. نماز کو خدا را بدنام نہ کریں. نماز اگر ہم نے اپنا لی تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو کہ ایک فرد ہوں اس ملک کا، قوم کا، ملت کا، اگر میں جو میں روز کہتا ہوں اگر میں سدھر جاؤں، میں چھوٹی چھوٹی معمولی سی جو باتیں ہیں، صرف یہ اتنی معمولی بات ہے کہ میں تمیز سے، ادب سے لہجہ اختیار کر لوں تو بہت بڑی بات ہے. یہ چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم ان کا خیال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب مل کے کچھ بہتری کر سکیں گے. مفتی صاحب بہت شکریہ، ظاہر بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. اس دعا کے ساتھ ایک بار پھر انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.